دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کیا ہے، جن میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی بنائے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جنات کا نکاح بھی پڑھوایا جاتا ہے اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے سبھی فرقے جنات کے وجود کو مانتے ہیں، اسی طرح کفار اور اہل کتاب بھی جنات کے وجود کو سچ مانتے ہیں۔ عرب کے مشرک اور باقی تمام فرقے بھی جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ایک سچا اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے۔ جب ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا تو پھر جناتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مولوی صاحب جن کا نام نواز ہے کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ بچوں کو دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی دیتے ہیں۔ آج کل سائنس نے کافی ترقی کی ہے، لیکن سائنس اب تک یہ نہیں جان پائی کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے سائنس نے یہ کہہ دیا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ انسانوں، جانوروں اور دوسری مخلوقات کے علاوہ فرشتے اور جنات بھی موجود ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی جنات کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ جیسے انسانوں میں کچھ اچھے اور کچھ برے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ اچھے اور کچھ برے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ برے جناتوں کا نہیں بلکہ اچھے جناتوں کا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا جب اچانک میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ نے مجھے یہ خوبی دی تھی کہ چاہے میں کتنی بھی گہری نیند میں کیوں نہ ہوں، ہلکی سی آواز پر میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوسری بار دستک ہوئی تو میں نے اپنے پاس رکھا موبائل اٹھا کر سمے دیکھا۔ رات کے 11:21 ہو رہے تھے۔ تیسری بار کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میرا نام بھی پکارا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر دیکھا تو 2 اجنبی نوجوان کھڑے تھے۔ میں نے انہیں پہچاننے کی کوشش کی، لیکن انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، جی بتائیے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، مولوی صاحب، ہمارے یہاں شادی ہے اور ہم آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہم پڑوس والے گاؤں سے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، میرا نام جنجار ہے اور اس کا نام افق ہے۔ میں نے من ہی من سوچا، یہ نام تو بڑے عجیب ہیں۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مولانا نواز بتاتے ہیں کہ اس وقت مارچ کا مہینہ تھا، اس لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے۔ ان کی چال بہت تیز تھی، لیکن میری وجہ سے انہیں دھیرے چلنا پڑا۔ قریب 20 منٹ چلنے کے بعد انہوں نے اچانک اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا اور جس طرف وہ جا رہے تھے وہاں ایک بڑا میدان تھا۔ اس میدان میں عام طور پر دن کے سمے گاؤں کے لڑکے کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ میں نے پوچھا، بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں تو ادھر ہے اور یہاں تو صرف میدان ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جی اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے شامیانہ ٹینٹ یہاں لگایا ہے۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں بار بار پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتے تھے، جیسے یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں یا نہیں۔ چلتے ہوئے میں نے دوبارہ پوچھا، سنو بھائی، آپ کے یہاں شادی ہی ہے نا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن وہاں بالکل سناٹا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، انتظام تو ہے لیکن نکاح کے بعد سب شروع ہوگا۔ پھر وہ پھر سے چلنے لگے۔ قریب 5 منٹ اور چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ دکھا۔ 2 منٹ اور چلنے کے بعد
ہم اس شامیانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں لائٹنگ کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ تبھی کسی نے کہا، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے کرتا پائجامہ پہنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ جنجار جو مجھے لے کر آیا تھا، اس نے کہا، یہ دولہے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں ان کے پیچھے۔ ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دلہن کے باپ ہیں اور ان کا نام شرمق صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر شرمق صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ بہت زیادہ گرم تھے، لیکن میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ اس شامیانے میں نے ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے کہا، یہاں گاؤں کا کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بس یہی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا اور اس سے کچھ کہا۔ وہ لڑکا ترنت وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ نظر صاحب، جس کی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی، پھر احمد خان صاحب، شیر دل صاحب، غلام علی اور شاہد علی، ان سب کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا، آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا، دکان ٹھیک چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے اور لوگوں سے باتیں کی۔ اتنے میں افق صاحب آئے اور بولے، مولوی صاحب، اب نکاح پڑھا دیجیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، جی چلیے۔ پھر میں نے نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی دی، نکاح کے پیسے بھی دیے اور کھانا کھلایا۔ کھانا اتنا سوادشٹ تھا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور جنجار جو مجھے لائے تھے، مجھے میرے دروازے تک واپس چھوڑنے آئے۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد جب میں بستر پر لیٹا تو میں نے سوچا کہ ٹائم دیکھ لوں، اگر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہو تو نماز پڑھ لوں۔ جب میں نے موبائل میں سمے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے باہر گئے ہوئے کافی سمے ہو گیا تھا، لیکن موبائل پر دیکھا تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ صبح میں نے اس گاؤں جا کر ان لوگوں سے بات کی جن سے رات کو ملا تھا۔ جب میں نے ان سے رات کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نکلے ہی نہیں، کسی شادی میں بھی نہیں گئے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ شادی انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی تھی۔ میں نے ایک جن کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوستو، یہ بہت پرانی بات ہے۔ بغداد میں ایک بہت نیک اور ایماندار تاجر ویاپاری رہتا تھا۔ وہ بہت مذہبی انسان تھا۔ اس کے پریوار میں اس کی بیوی، ماں، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن اس کی بیوی اپنی ساس کی پوری محبت اور خدمت سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ تاجر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی طے ہو چکی تھی اور شادی کا سمے قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی شادی کی فکر رہتی تھی۔ اس کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ایمانداری سے ویاپار کرتا تھا۔ وہ کسی سے ایک پیسہ بھی ناجائز نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اس کی بیٹی نے بہت پیار سے کھجوروں کی ایک ٹوکری دی اور کہا، ابا، جب بھوک لگے تو اسے کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا۔ 3 دن کے لمبے سفر کے بعد وہ دوسرے شہر پہنچا، جہاں اس نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور نیا سامان خرید کر اونٹوں پر لاد لیا اور چل پڑا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا وہ خطرناک تھا، اس لیے اس نے دوسرا راستہ چنا۔ یہ راستہ ریگستان سے ہو کر گزرتا تھا اور کافی لمبا تھا۔ یہاں پانی ملنا بہت مشکل تھا۔ سفر لمبا تھا اور دھیرے دھیرے شام ہونے لگی۔ تاجر اور اس کے قافلے نے ایک جگہ پانی کا کنواں دیکھا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم کچھ دیر یہاں رکیں گے،
ریگستان کی شام کا نظارہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تاجر ٹہلتا ہوا ہاتھ میں کھجور کی ٹوکری لیے کنویں کی طرف بڑھا۔ وہ کنویں کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی تعریف کرنے لگا اور اس حسین نظارے کو دیکھتا رہا۔ تاجر نے کنویں کے پاس بیٹھ کر کھجوریں کھانا شروع کیں۔ وہ کھجور کھاتا گیا اور گٹھلیاں اپنے پاس رکھتا گیا۔ اچانک نہ جانے اسے کیا خیال آیا، اس نے ایک کھجور کی گٹھلی اٹھائی اور زور سے نشانہ لگا کر کنویں میں پھینک دی۔ جب اس نے کنویں کے اندر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا سارا پانی سرخ لال ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ سورج کے ڈوبنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تاجر کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس لوٹ گیا۔ رات ہو گئی، سب نے عشاء کی نماز پڑھی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف بیٹھا ہوا اپنی ہی سوچ میں ڈوبا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ پاس سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کیونکہ ریگستان میں تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد جنازہ ایک مکان کے پاس رک گیا اور اچانک وہاں بہت سارے لوگ آ کر جنازے میں شامل ہو گئے۔ تاجر کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ پہلے جنازے کے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے۔ اب جہاں تک نظر جاتی بس لوگ ہی لوگ دکھ رہے تھے۔ تاجر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔ تھوڑی دیر میں امام صاحب آئے اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ جنازہ ایک بچے کا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو بچے کے باپ نے زور سے روتے ہوئے کہا، آدم زاد کی پھینکی ہوئی کھجور کی گٹھلی لگنے سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ نادان اپنی ماں کے ساتھ کنویں کے اندر موجود تھا۔ یہ سن کر تاجر کے ہوش اڑ گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ تبھی اس کے پاس کھڑے انسانی شکل کے جن غائب ہو گئے اور بچے کا جنازہ بھی غائب ہو گیا۔ اب تاجر کے سامنے ایک جن کھڑا تھا۔ وہ جن غصے سے تاجر سے بولا، اے انسان، تیری وجہ سے میرے بیٹے کی موت ہوئی ہے۔ اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ خون کے بدلے خون چاہیے، اور اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ تاجر جن کی بات سن کر زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، اے جن، یہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے۔ کنویں میں مجھے صرف پانی نظر آیا، تمہارا پریوار تو مجھے دکھا ہی نہیں۔ جن نے کہا، اے انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہیں احتیاط تو کرنی چاہیے تھی۔ اب مجھے ہر حال میں بدلہ چاہیے۔ تاجر نے بہت منتیں کی، لیکن جن ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ آخر تاجر نے کہا، میرے بیٹے کی جگہ میری جان لے لو۔ جن اسے مارنے ہی والا تھا۔ تب تاجر نے کہا، اے جن، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، مجھے تھوڑا وقت دے دے تاکہ میں وہ امانتیں واپس کر دوں اور اپنی بیٹی کی شادی کر لوں۔ اس کے بعد تم مجھے مار دینا۔ جن غصے میں بھر گیا۔ تاجر نے پھر کہا، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مار دے، لیکن یاد رکھنا، قیامت کا دن جب مجھ سے امانتوں کا حساب ہوگا، میں تیرا گریبان پکڑوں گا۔ جن یہ سن کر سہم گیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کو اسی کنویں پر آ جانا، ورنہ میں تیرے پریوار میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا۔ جن نے اسے جانے دیا۔ جب تاجر بدحواس حالت میں قافلے میں واپس پہنچا تو قافلے والے بولے، جناب، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آوازیں دی، لیکن آپ اکیلے ہی چلے جا رہے تھے۔ تاجر نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ رہا۔ اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ اپنے شہر کی اور روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن بیت چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر بہت پریشان تھا اور خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے اپنے پریوار اور ماں سے گلے لگ کر بہت رویا۔ اس کے اس رویے سے گھر والے حیران تھے۔ وہ سوچنے لگے، یہ پہلے بھی تجارت کے لیے گیا تھا، لیکن اس بار اس کا حال ایسا ہے جیسے ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والا ہو۔ ایک دن تاجر قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے یہاں ایک صوفی بزرگ کو اللہ کا نام لیتے ہوئے دیکھا۔ تاجر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ صوفی بزرگ نے کہا، بیٹا، جس ڈر میں تو پھنسا ہے اسے اپنے دل سے نکال دے۔ موت کا خوف انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ موت تو ہر انسان کی اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک دن سب کو آنی ہے،
انہوں نے کہا، اپنی آس پاس قبروں کو دیکھ، یہ تجھے سکھائیں گی کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ رونے کے بجائے اپنی تیاری کر اور اس اصلی دنیا کے سفر کے لیے سامان جٹا لے۔ تاجر نے درویش سے پوچھا، بابا میں اپنی موت کے لیے کیسے تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا، تجھے اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت، دوسروں کی مدد اور سچائی ایمان لے کر جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے پاس کسی کی امانت یا قرض ہے تو اسے لوٹا دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دے۔ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر۔ اگر تیرے بیوی بچے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھ اور اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے اور ضرورت مندوں کی مدد کر۔ پہلے اپنے گھر والوں کا حق ادا کر، پھر اپنے رشتہ داروں کا، اور اس کے بعد اپنے پڑوسیوں اور یتیم بے سہارا لوگوں کی مدد کر۔ درویش نے آخری ہدایت دی، اپنے دل کے راز اپنے پریوار کو بتا دینا۔ راز کبھی مت چھپانا، ورنہ قبر میں ایک دن خود ہی چھپ جائے گا۔ تاجر وہاں سے واپس آیا اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس نے درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں صرف 8 دن بچے تھے تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو سارا سچ بتا دیا۔ اس نے جن کے بچے کی موت کا پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ گھر والے اسے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا، اگر میں نہ گیا تو میں نے اپنے پروردگار کی جو قسم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مجھے جانا ہی ہوگا۔ تاجر نے گھر والوں سے آخری بار گلے مل کر وداع لی اور 40ویں دن شام کو اس کنویں پر پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی وقت جن وہاں آ گیا۔ تاجر نے کہا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق یہاں آ گیا ہوں۔ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی۔ میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں، امانتیں لوٹا دیں اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ اب میں اپنے انجام کے لیے تیار ہوں۔ جن نے تاجر کی باتیں سنی اور کہا، اے انسان، تو نے اپنی ایمانداری سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ میں اسی اللہ کو مانتا ہوں جسے تو مانتا ہے۔ میں تجھے معاف کرتا ہوں اور میری سزا سے تجھے بری کرتا ہوں۔ اب تو اپنے گھر لوٹ جا۔ تاجر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی، ایمانداری اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔